السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 محرم الحرام، انگریزی تاریخ 7 اگست ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، اب تک 24 افراد جاں بحق۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں اتوار تک 24 افراد کی جان جا چکی ہے، جن میں 6 بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی گروپ اسلامی جہاد نے بھی اسرائیلی حملوں کے جواب میں راکٹ داغے ہیں، جس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ مئی 2021 میں 11 دن تک جاری رہنے والی کشیدگی دوبارہ شروع نہ ہو جائے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے زیر انتظام علاقے میں صحت کے حکام نے ہلاکتوں کی تازہ ترین تعداد کے بارے میں بتایا کہ جمعے کو اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے اب تک جان سے جانے والے افراد میں 6 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 204 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اسلامی جہاد کے خلاف اس کے فضائی اور توپ خانے کی مدد سے کیے جانے والے حملے 1 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ غزہ کی مصر کے ساتھ سرحد پر رفح کے علاقے میں شہری دفاع کے یونٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملے کے نتیجے میں خواتین اور بچے عمارتوں کے ملبے تلے دب گئے۔ دوسری جانب امدادی کارکنوں نے اس مقام پر کھدائی کی ہے جہاں ہفتے کو اسرائیل نے مبینہ طور پر اسلامی جہاد کے کمانڈر خالد منصور کو حملے کا نشانہ بنایا تھا۔ خالد منصور کے جان سے جانے کی کوئی مخصوص تصدیق نہیں کی گئی، لیکن اسرائیل کے فوجی آپریشنز کے ڈائریکٹوریٹ کے سربراہ نے ایک بیان میں کہا کہ غزہ میں اسلامی جہاد کے فوجی ونگ کی اعلیٰ قیادت کو غیر فعال بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں معمولات زندگی متاثر ہیں، جبکہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے سرحدی گزرگاہوں کو بند کرنے کے بعد ایندھن کی کمی کی وجہ سے واحد پاور اسٹیشن بند ہو چکا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا کہ اگلے چند گھنٹے اہم اور مشکل ہوں گے۔ وزارت نے خبردار کیا کہ بجلی کی کمی کے نتیجے میں 72 گھنٹے کے اندر اہم خدمات معطل ہونے کا خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ فلسطینی گروپ اسلامی جہاد حماس کے ساتھ منسلک ہے، لیکن اکثر آزادانہ طور پر بھی کارروائی کرتا ہے۔ مغربی ملکوں نے دونوں تنظیموں کو دہشت گرد قرار دے کر انہیں بلیک لسٹ کر رکھا ہے۔ ادھر سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے غزہ پٹی پر اسرائیلی قابض فوج کے حملے پر سخت مذمت کی گئی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا کہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ غزہ کے شہریوں کو ہر ممکن اور ضروری تحفظ فراہم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں کی جائیں۔ طالبان حکومت نے بھی ان حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے غزہ پر اسرائیلی میزائل حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بے گناہ مسلمانوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ طالبان حکومت دنیا سے اپیل کرتی ہے کہ ان حملوں کے روک تھام کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ پر تل ابیب کے فضائی حملے کو اسرائیلی دہشت گردی قرار دیا۔ انہوں نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ اگر ظلم کا کوئی چہرہ ہوتا تو یہ اسرائیل ہی ہوتا، جس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا۔ علاوہ ازیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی طاقتوں سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ادھر عرب پارلیمنٹ نے غزہ پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ نے اس کھلی جارحیت کے باوجود اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسی طرح کھڑا رہے گا۔ ہم اسرائیل کے حق دفاع کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی عدالت نے قادیانی رہنما کو سزا سنا دی۔ امریکی عدالت نے قادیانی جماعت کے ایک سابق رہنما اور استاد کو نابالغ قادیانی لڑکے سے جنسی زیادتی کے جرم میں 6.5 سال قید کی سزا سنائی ہے، جس نے اپنی ہی جماعت کے ایک نابالغ لڑکے کو مختلف مواقع پر بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کا جرم قبول کیا ہے۔
مجرم منیب الرحمان احمد نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ وہ اپنے جرم کا اعتراف کرنا چاہتا ہے، اس لیے اسے اعتراف جرم کے بدلے سزا میں کمی یا معافی کی اجازت دی جائے۔ جج نے ریمارکس دیے کہ اگر وہ جرم قبول کرنا چاہتا ہے تو آج کرے۔ مجرم نے رضامندی ظاہر کی اور 6.5 سال قید کی سزا کے بدلے عدالت کے سامنے اپنا اقبالی بیان ریکارڈ کرایا۔ جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والے متاثرہ نوجوان نے بھی عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کرایا، جس میں اس کا کہنا تھا کہ اس نے قادیانی جماعت کے ہر بچے کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا۔ متاثرہ قادیانی نوجوان کی والدہ نے بھی عدالت کو دیے گئے اپنے بیان میں کہا کہ مجرم 2 سال سے تاخیری حربے استعمال کر رہا تھا، لیکن آخرکار اسے وہی ملا جس کا وہ حقدار تھا۔ یہ جرائم مارچ 2018 اور مارچ 2020 کے درمیان اس وقت کیے گئے تھے جب مجرم قادیانی جماعت کی طرف سے ڈیلا شہر کی بیت الاکرام نام نہاد مسجد میں 7 سے 15 سال کی عمر کے لڑکوں کی نگرانی کی ذمہ داری پر تھا۔ جنسی زیادتی کے بارے میں انکشاف ہونے کے بعد متاثرہ نوجوان کے خاندان نے پولیس سے شکایت درج کی اور منیب کو 11 مئی 2020 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ حملہ اسلام اور افغانستان کے دشمنوں نے کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں محرم کے ماتمی جلوس میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک جبکہ 18 زخمی ہو گئے ہیں۔ داعش نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق جمعے کو شیعہ کمیونٹی کے افراد محرم کے سالانہ جلوس کے سلسلے میں کابل کے شیعہ اکثریتی مغربی علاقے میں جمع تھے کہ زوردار دھماکہ ہوا۔ ماتمی جلوس میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شریک تھی۔ طالبان حکومت کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹوئیٹر پر ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دھماکہ خیز مواد ایک ہتھ گاڑی میں نصب تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ دھماکے کے نتیجے میں بے گناہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ طالبان حکومت اس بزدلانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حملہ اسلام اور افغانستان کے دشمنوں نے کیا ہے۔ قابل ازیں بدھ کو طالبان نے کابل میں داعش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں داعش کے 4 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ ایک کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ کارروائی کے بعد ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں بتایا کہ داعش کے دہشت گرد محرم کے جلوسوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ پاکستان میں صرف حکمرانوں کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے کہا ہے کہ جاگیردار، وڈیرے اور کرپٹ سرمایہ دار اقتدار کو اپنا حق سمجھتے ہیں اور پاکستان میں صرف حکمرانوں کے بچوں کا مستقبل ہی محفوظ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا JI یوتھ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وقت کے جبر کی وجہ سے نوجوان مایوس ہو گئے ہیں، وہ اب کھڑے ہوں اور اپنے حقوق کے لیے نااہل حکمرانوں کے خلاف بھرپور جدوجہد کا آغاز کریں۔ جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا تھا کہ جاگیردار، وڈیرے اور کرپٹ سرمایہ دار اقتدار کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ عام پڑھے لکھے نوجوان کی ترقی اور خوشحالی میں حکمران بڑی رکاوٹ ہیں، جس کی وجہ سے عام نوجوانوں کے لیے میرٹ پر آگے بڑھنے کے مواقع ختم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صرف حکمرانوں کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے جبکہ یونیورسٹی ڈگری ہولڈرز درجہ دوم کی نوکریوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے مزید کہا کہ ان ساری خرابیوں کی وجہ موروثیت اور ون مین شو کی سیاست ہے، جس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے کیونکہ صرف جماعت اسلامی ہی موروثیت سے پاک جماعت ہے۔ نیو میکسیکو میں 3 مسلمانوں کا قتل، ممکنہ تعلق کی تلاش۔ نیو میکسیکو کے سب سے بڑے شہر البوکرکی کی پولیس اس بات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آیا گزشتہ 9 ماہ کے دوران 3 مسلمانوں کے قتل کے واقعات میں آپس میں کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ واضح ہے کہ 27 سالہ محمد افضال حسین اور 41 سالہ آفتاب حسین کو گزشتہ ہفتے قتل کیا گیا تھا، جو دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے پولیس کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے محمد افضال حسین ایسپانولا شہر کے پلاننگ ڈائریکٹر تھے، جنہیں پیر کو البوکرکی میں ان کے اپارٹمنٹ کمپلیکس کے باہر گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح البوکرکی کی افغان کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 41 سالہ آفتاب حسین کی لاش
26 जुलाई को शहर के इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के करीब मिली थी, उन्हें भी गोली मारी गई थी। तीसरे वाक़े में गुज़िश्ता नवंबर में 62 साला मोहम्मद अहमदी को हलाक किया गया था, जिनका ताल्लुक जनूबी एशिया से है, ताहम उनकी कौमियत वाज़ेह नहीं है। AP के मुताबिक नायब पुलिस कमांडर ने तफसीलात बताने से गुरेज किया, ताहम उनका कहना था कि हलाक होने वालों में एक ही नस्ल और मजहब के लोग शामिल हैं। न्यू मैक्सिको के इस्लाम सेंटर के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अफसर ने कहा, हम इसे बहुत संजीदगी से ले रहे हैं, हम इस बुज़दिल शख्स की शनाख्त में आवाम से मदद चाहते हैं। सूबाई गवर्नर अल्बुकर्की के मेयर और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इन हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि नस्ल या मजहब की बुनियाद पर किसी बिरादरी के लोगों के खिलाफ तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रूस और तुर्की के सुदूर की एक माह में दूसरी अहम मुलाकात। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान एक माह से भी कम अरसे में दूसरी अहम मुलाकात बहरे असवद के साहिल पर वाक़ रूस के सयाहती शहर सूची में हुई। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक रूस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़्म का इआदा किया। उधर एक दूसरी खबर में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान आसियान रीजनल फोरम के मौके पर मुलाकात हुई। अपने बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा कि आसियान इजलास की साइड लाइन्स पर होने वाली मुलाकात में उन्होंने बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा को बांग्लादेश में भाइयों और बहनों के साथ करीबी दोस्ताना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के आज़म से आगाह किया। एक तीसरी खबर में पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान ने ममनुआ फंडिंग मंगवाई और ये अकाउंट इसलिए डिक्लेयर नहीं किए क्योंकि ये चोरी का पैसा था। ये खैरात की रकम PTI के मुलाजिमीन के ज़ाती अकाउंट्स में मंगवाई गई, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में मुश्किलात खड़ी करते रहे और फिर दावा किया कि ये तकनीकी मामला है, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी पार्टी के मुलाजिमीन के अकाउंट्स में ये पैसा आता रहा। वज़ीर इत्तलाआत ने यह भी दावा किया कि इमरान खान को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने खैरात के पैसे दिए। समंदर पार पाकिस्तानियों ने इमरान खान को सैलाब फंड में भी पैसा दिया, जिसे इमरान खान ने सियासत के लिए इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा करने का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत को एक माह में असम्बलियाँ तहलील करने का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि इलेक्शन के लिए मजीद वक्त नहीं दे सकते, हुकूमत फौरी इंतखाबात का ऐलान करे। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया।